السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب شذات الذہب میں آج ہم سن 6 ہجری کے واقعات پڑھیں گے۔ اس سال بیعت رضوان ہوئی۔ بیعت رضوان کیا ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کیا ہے اس کو ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم بیعت رضوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ خواب وحی تھا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ بغیر اسلحے کے احرام باندھ کر مکہ کا رخ کیا۔ آپ نے کفار قریش کو یہ واضح پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں۔ قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر کے طور پر حضرت عثمان کو بھیجا۔ افواہ پھیلی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے درخت کے نیچے موت تک وفاداری کی بیعت لی۔ یہی تھی بیعت رضوان۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ بے شک اللہ راضی ہوا مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ بالآخر قریش نے سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا اور طویل مذاکرات کے بعد ایک امن معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کی اہم شقیں یہ تھیں کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے۔ قریش اور مسلمان 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے۔ اگر قریش کا کوئی شخص مدینہ آ جائے تو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر مسلمان کا کوئی شخص قریش کی طرف چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور قبائل کو کسی بھی فریق کے ساتھ معاہدہ کرنے کی آزادی ہوگی۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ صحابہ کو اس پر شدید افسوس ہوا، خاص طور پر جب ابو جندل جو کہ مسلمان تھے مگر قید میں تھے ان کو واپس کر دیا گیا۔ حضرت عثمان جیسے کہ صحابہ کو یہ معاہدہ سخت ناپسند لگا، لیکن اس بارے میں قرآن یوں گویا ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک کھلی فتح عطا کی۔ اس صلح سے حقیقی فوائد حاصل ہوئے۔ وہ یہ تھے کہ جنگ کا وقفہ ملا، دعوت کو فروغ ملا۔ قریش نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا۔ اگلے سال عمرہ کی اجازت ملی۔ فتح مکہ کا راستہ اسی صلح سے کھلا اور بیعت رضوان میں شامل تمام صحابہ کو جنت کی بشارت ملی۔ دوسرا واقعہ جو کہ سن 6 ہجری میں پیش آیا وہ تھا سعد بن خولہ کا انتقال، جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کیا کہ وہ مکہ میں فوت ہوئے۔ آپ مہاجر صحابی تھے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، ایمان لانے کے بعد شدید ظلم و ستم برداشت کیے۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ ہجرت کی۔ حضرت سعد بن خولہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، جبکہ وہ وہاں حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب حجۃ الوداع کے ایام تھے تب ان کا انتقال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس ہوا کہ کاش سعد مدینہ میں فوت ہوتے، کیونکہ مہاجرین کی یہ تمنا تھی کہ وہ دار ہجرت یعنی مدینہ میں مرے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس زمین میں فوت ہوں جہاں سے ہجرت کی تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ سعد بن خولہ کا انتقال حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ اسی سال غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ بنو مستلق ایک عرب قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار حارث بن ابی ذرار تھا۔ یہ قبیلہ اسلام دشمن قریش کے ساتھ ساز باز کر رہا تھا اور مسلمانوں پر اچانک حملے کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کی اطلاع ملی، جس کی تصدیق کے لیے ایک صحابی کو بھیجا گیا، اور جب خبر
درست ثابت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج تیار کی۔ رسول اللہ نے شعبان 5 ہجری یا شعبان 6 ہجری میں مدینہ سے لشکر کے ساتھ روانگی فرمائی۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بنو مستلق کے کئی افراد قید ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت جویریہ جو کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں وہ قیدی بن گئیں۔ وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں، لیکن انہوں نے فدیہ کے ذریعے آزادی کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی برکت سے صحابہ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے تھے۔ یوں اس نکاح کے ذریعے پورا قبیلہ اسلام کے قریب آ گیا۔ اسی غزوے سے واپسی پر منافق عبداللہ بن ابی نے مہاجرین اور انصار میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اور اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ اسی موقع پر سورۃ منافقون نازل ہوئی۔ اسی غزوے سے واپسی پر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، جو بعد میں قرآن کے ذریعے جھوٹی ثابت ہوئی۔ اسی سال حج فرض ہوا اور بعض کے مطابق 5ویں سال حج فرض ہوا۔ صحیح بات یہ ہے کہ حج 9ویں یا 10ویں ہجری میں فرض ہوا۔ بعض کے مطابق یہ سن 6 ہجری میں فرض ہوا، جبکہ زیادہ درست قول کے مطابق 9 یا 10 ہجری میں فرض ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو، یہ آیت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن اس میں ابتدائی فرضیت کا حکم نہیں بلکہ ادائیگی کی تاکید ہے۔ اور اسی سال سورج گرہن بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اس وقت سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ سورج اور چاند کسی انسان کی موت یا زندگی سے متاثر نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے۔ اسی سال زہار کا حکم ہوا۔ زہار کیا ہے؟ زہار کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی طرح کے الفاظ سے طلاق دیتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد اسے حرام قرار دیا گیا اور کفارہ لازم کیا گیا۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر وہی بات کہنے کے بعد رجوع کرتے ہیں تو اس رجوع سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے سے ہم بستر ہوں۔ یہ بات تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر جو غلام نہ پائے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے سے ہم بستر ہوں، اور جو روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد رائٹر لکھتے ہیں کہ میں یعنی مصنف کہتا ہوں کہ سن 6 ہجری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور قبیلوں کے سرداروں کو خطوط بھیجے تھے۔ یہ واقعات شذرات الذہب میں بہت مختصر پیش کیے گئے ہیں۔ اپنے ناظرین اور سامعین کی سہولت کے لیے ہم نے دیگر کتب سے تفصیلی مواد اکٹھا کر کے شیئر کیا ہے۔ اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو دوستوں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔